ناپاک پانی لگا تھا اب خشک ہو گئی ہے تو اب اس کا دھونا ضروری ہوگا۔ اگر تر ہے تو اس کو مٹی کے اوپر رگڑ دیا اور نجاست کا اثر جاتا رہا تو اس صورت میں بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر مدنی قاعدے کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سبق کے آغاز سے قبل ہی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو کسی دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل اس دعا کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ میرے ساتھ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 2، حروف مرکبات۔ کل الحمدللہ اس سبق، اس تختی کو ہم نے نصف آدھا پڑھ لیا تھا۔ آج مزید آگے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو اسکرین پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، تو اسکرین ہی کی مدد سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ جن اسلامی بھائیوں کے پاس مدنی قاعدے نہیں ہیں وہ بھی آسانی سے اس کو پڑھ لیں۔ سبق ہمارا جو تھا وہ ہا قاف تک پہنچا تھا، ہا قاف، اور آج انشاءاللہ لام کاف سے شروع کریں گے۔ لام کاف یہاں پر موجود ہے، صحیح؟ پڑھیں، لام کاف
فا کاف. فا کو جو ہے وہ ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. فا کی مقدار ایک الف ہے، جیسے با، تا، سا، اسی طرح فا، اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کو ایک الف تک اور کاف کو تین الف تک. فا کاف قاف کاف. قاف کا مخرج اور کاف کا مخرج بالکل قریب قریب ہے. قاف موٹا والا، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہ قاف نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ یہ قاف کا مخرج ہے. اور کاف یعنی جو باریک پڑھا جاتا ہے وہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. یہاں پر آپ کو یہ قاف اور کاف ان دونوں کے مخرج نظر آ رہے ہیں، صحیح نا؟ قاف اور کاف. آئیے اب اپنے سبق کی طرف. قاف کاف کاف واو. واو میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. واو ایک ایسا حرف ہے جو اکثر مجہول کر دیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. واو واو. اور اسی واو کی وجہ سے ہمارے بہت سارے قواعد بھی متاثر ہوتے ہیں. وہ کس طرح ہوتے ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلی تختیاں، جب آگے تختیاں آئیں گی اس میں انشاءاللہ اس چیز کو بیان کروں گا. لیکن ابھی حرف واو کی ادائیگی درست ادا کرنی ہے. کاف واو ہا واو میم واو. واو کی ادائیگی جو ہے وہ بہتر انداز پر ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں. با یا نون یا تا یا یا. اب اس حرف کو دیکھیے، اس حرف کے اوپر حمزہ ہے، صحیح ہے؟ اور جب اس طرح کے قرآن کریم میں حروف آتے ہیں تو اس حمزہ کا اعتبار کیا جاتا ہے، کیونکہ عموماً حمزہ کے اوپر ہی حرکت ہوتی ہے اور اس حمزہ کو پڑھا جاتا ہے، صحیح نا؟ تو پہلے اس حمزہ کو پڑھیں گے پھر واو کو پڑھیں گے، کیونکہ اصل حرکت یہ ہے، اصل حرف یہ ہے. حمزہ واو حمزہ یا. بعض واو حمزہ پڑھتے ہیں تو اصلاح کر لیجئے، حمزہ واو پڑھیں گے. با تا نون تا 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 یا تا عین تو. عین نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، تو سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. حروف مرکبات کی مشق کروانے کا مقصد پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس لیے ہے کہ ہم مرکبات حروف کے ذریعے اپنی ادائیگی کو رواں کر لیں. یعنی ایک حرف نرم آ رہا ہے، دیکھیں نا، عین نرم، تو سخت، اچھا عین باریک، تو پر. تو یہ اس وجہ سے اس کی مشق ہو رہی ہے تاکہ ہم باریک اور پر اور باریک میں فرق. اسی طرح نرم اور سخت، نرمی کے فوراً بعد سخت، نرم حروف کے فوراً بعد سخت حرف پڑھنے کی بھی ہمیں عادت ہو جائے. بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ نرم
یا وہ حرف جس میں پستی ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کے بعد وہ حرف جس میں بلندی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، قوی حرف جو ہوتا ہے اس کو ادا کرنے میں ان کو تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اٹک آتی ہے۔ بعض اسلام میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں زبان میں لکنت ہے، تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ایک اہم مدنی پھول ہے کہ بعض اوقات اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک حرف جو کہ نرم ہے، پستی والا ہے، جس میں آواز میں کم قوت لگتی ہے، اور ایک حرف ہے جس میں زیادہ قوت لگتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہے زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ بعض اسلامی بھائی اردو بہت اچھی بولتے ہیں، یا کوئی بھی کسی اور زبان میں گفتگو کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی لکنت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو میں نے ابھی بیان کی۔ تو عین نرمی کے ساتھ، تو سختی کے ساتھ، تو یہ تختی حروف مرکبات جو ہے نا، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے ان حروفوں کو اچھی طرح پڑھ لیں، مشق کر لیں اس کی۔ عین، تو، فا، وا۔ اب فا دیکھا جائے تو فا میں بھی پستی ہے، فا سانس کے ساتھ ادا ہوتا ہے، فا سانس کے ساتھ، اور وا یہ قوی حرف ہے، فا جو ہے یہ پست حرف ہے، قوت کم ہے اس کے اندر، سانس کے ساتھ ادا ہوتا ہے، وا یہ قوی ہے، اس میں استعلا بھی ہے، اطباق بھی ہے، جہر بھی ہے، شدت بھی ہے، رخاوت بھی ہے اس کے اندر، تو یہ حرف قوی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حروف کی جو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں نا، اس کی مشق کر رہے ہیں، دراصل ان حروفوں کی سختی، نرمی کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کی فوری ادائیگی کی بھی عادت بنا رہے ہیں، اس چیز کی بھی ہماری مشق ہو رہی ہے۔ فا، وا، با، لام، با۔ اب یہاں پر ایک اہم مدنی پھول دیکھیے، با، لام، با، اگر آپ اس کو پڑھ دیں جلدی سے، بالمبا، بالمبا، با، لام اور با۔ اب لام کا جو میم ہے وہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لام کا جو میم ہے، جب آپ لام پڑھتے ہیں، اب لام پڑھیں آپ، آخر میں کیا ادا ہوا؟ میم ادا ہوا نا۔ اب میم جہاں سے ادا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا قریب ہی با ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پڑھ دیا لامبا تو ہونٹوں سے چونکہ میم بھی ادا ہوتا ہے، با بھی ادا ہوتا ہے۔ اب آپ نے لمبا پڑھ دیا، لمبا، لام با کے بجائے کیا پڑھ دیا؟ لمبا۔ تو دیکھیے نا کتنا فرق آ جاتا ہے اگر ادائیگی میں احتیاط نہ کی جائے، جو پہلی تختی میں حرف کی مقدار تھی وہ پوری نہ کی جائے، حرف کو مکمل ادا نہ کیا جائے، اس وقت تک ادائیگی درست نہیں ہوتی۔ تو با، لام، با، اب سنیے اس بات کو، لام کے بعد جو میم آتی ہے نا اس کو آپ ملا لیں، ہونٹوں کو ملا لیں آپ، لام، صحیح ہے۔ اب با پڑھنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ لام کی میم جو ہے وہ ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتی ہے، وہ حصہ جو باہر رہتا ہے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب آپ جب لام پڑھیں گے، لام پڑھنے کے بعد ہونٹ کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے؟ اب کھولیں گے تو پھر واپس ملیں گے نا۔ لام پڑھنے کے بعد با کے لیے ہونٹ کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے؟ سارے مل کے جواب دیں، کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے؟ تو میں اسی بات کو سمجھا رہا ہوں کہ لام، با، ہاں، لام کے لیے ہونٹ ملے، صحیح ہے، پھر کھلے، پھر ملے، با، لام، با۔ صحیح ہے، اس کی احتیاط بھی کرنی ہے اور اسی انداز پر اس کی ادائیگی کرنی ہے تاکہ غلط کا جو رواج ہے نا وہ ختم ہو جائے، صحیح کا رواج پڑ جائے۔ الحمدللہ عز و جل فرض علوم کا یہ جو سلسلہ ہے اس کی برکتیں ہیں، انشاءاللہ مزید
آپ اسلامی بھائیوں نے نیت بھی کی ہے، ہماری یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس طرح کی جو غلطیاں ہوں گی یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آگے با ہا میم، با عین دال، عین با دال، حا میم دال، ہا لام کاف، یا ہا با. اب تھوڑا سا پڑھنے کا انداز بھی دیکھ لیجئے کہ اگر اس کو اس طرح پڑھیں گے یا ہا با تو یہ ایک طرز بن جاتی ہے، پڑھنے والوں میں یہ ایک طرز بن جاتی ہے. جب طرز بن جاتی ہے نا پھر وہ اسی انداز سے پڑھتے ہیں. جیسے ہمیں یاد ہے کہ مدنی منع طرز بنا لیتے ہیں، خلق رزق ذکر نزل، اس طریقے سے طرزیں بنا لیتے ہیں، ان کی اپنی طرزیں بن جاتی ہے. اب طرزیں بن جاتی ہے، رٹا ہوتا ہے، پھر حروف پر توجہ نہیں ہوتی، حرف پر توجہ ہونی چاہیے. تو ایک ایک حرف الگ الگ کر کے دیکھیے، یا ہا با، جی یعنی ایک حرف ادا کریں، تھوڑا سا رک جائیں، اگلے حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کے لیے یہ رکنا ہوا، کیونکہ یا جو ہے یہ وسط لسان وسط تالو، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور ہا جو سینے سے متصل حلق ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے. کتنا فرق ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک حرف ادا کرنے کے بعد دوسرے حرف کے لیے اس مخرج میں جانے کے لیے کچھ تو وقت لگے گا نا. اور اسی چیز کی ہم مشق کر رہے ہیں کہ ہم حرف کو صحیح طور پر ادا کر لیں، تاکہ قرآن کریم میں ہمیں مختلف جگہ سے تعلق رکھنے والے، مختلف مخارج، مختلف صفات سے تعلق رکھنے والے حروفوں کو بھی ادا کرنا ہے، مختلف حرکتوں والے حروف کو بھی ادا کرنا ہے. کہیں مد آ رہی ہے، کہیں گنہ آ رہا ہے، کہیں قلقلہ ہو رہا ہے، تو یہ سب ایک لمحے کے اندر سب کچھ پڑھنا ہوتا ہے ہمیں روانی کے ساتھ. تو اس کی عادت یہاں سے بنے گی، یہاں سے اس کی عادت بنے گی، حروف مرکبات سے. خا طا فا ثا میم نون، حا سین نون. دیکھیں سین نون نہیں پڑھنا، سین کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون. آگے کیا آ رہا ہے؟ نون. اگر آپ نے سین نون پڑھ لیا تو یہ غلط ہو گیا. سین کو پورا ادا نہ کیا، سین کو پورا ادا کر کے پھر نون پڑھنا ہے. حا سین نون، فا حمزہ تا، حمزہ کو عموماً امزہ پڑھتے ہیں، مدنی منوں سے کبھی سنے فا حمزہ تا، حمزہ یہ ادائیگی، فا حمزہ تا. اچھا حمزہ کے آخر میں گول تا ہے. جب آپ اس حرف کو دیکھیں گے تختی نمبر 1 میں، تختی نمبر 1 میں آپ دیکھیں اس کی ہجے کریں تو پہلے ہا، پھر میم، پھر زا، پھر ہا. الف نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، صحیح ہے. یہ کیا ہے آخر میں؟ کیا ہے آخر میں؟ ہا ہے. حمزہ، اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ حمزہ حمزہ. کسی کا نام ہوتا ہے حمزہ تو ہم حمزہ کہتے ہیں. حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ حمزہ.
قرآن کریم کا جو حمزہ ہے وہ ہے حمزہ. یہاں پر آگے سین خا تا. اب آگے بڑھیں گے. خا لام قاف. فا لام قاف. عین لام قاف. نون صاد را. قاف تا لام. یا لام جیم. تا جیم دال. طا با عین. با لام غین. نون فا سین. اب دیکھیں نون کی آواز آتی ہے کیونکہ ہم واو صحیح ادا نہیں کرتے. ہم واو صحیح ادا نہیں کرتے اس لیے نون بن جاتا ہے. آپ پڑھیں گے نون فا سین. جیم نون تا. تا جیم نون تا. سین حمزہ لام. قاف سین طا. صاد فا تا. صاد کا پورا نام لینا ہے. صاد. جب صاد کی دال پر قلقلہ کر لیں پھر آپ نے فا کی ادائیگی کرنی ہے. صاد فا تا. شین میم سین. خا شین یا. یہ سا نہیں ہے بلکہ شین ہے. شین 3 نقطوں والا شین. سا نہیں ہے. بعض اس کو خا سا پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر 2 شوشے بنے ہوئے ہیں. غین یا را. غین با را. غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جو منہ سے قریب ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. صحیح ہے. غین یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے. صحیح. یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. اب اس کو غین پڑھنا جیسے کل عرض کیا تھا گاف کی طرح نہیں پڑھنا. غین حلق کے اندر اتار کر پڑھنا ہے.
غین با را میم طا را عین شین را. آپ نے محسوس کیا ہوگا را کی اپنی الگ ادائیگی، اس کا ایک الگ ہی انداز ہے، اس کی الگ ہی ایک ادائیگی ہے، اس کی الگ ہی صفات ہے. عین شین اور را، را کی ادائیگی کے لیے زبان کا تالو کی طرف اٹھنا ضروری ہے، مائل ہونا ضروری ہے، تبھی یہ تکرار کی آواز آئے گی. یہاں پر لام نون را کا مخرج موجود ہے، لام نون را کا. آپ دیکھیے کہ زبان کے اس حصے پر ہے کہ آپ کی زبان جو ہے نا یہ تالو کی طرف جائے گی، جب جا کر واپس آئے گی تو اس تکرار کی وجہ سے را صحیح سے ادا ہوگی. تو آئیے اپنے سبق کی طرف. عین شین را، عین سین را، وا لام لام، شین کاف را، را. ہم دراصل را کو پڑھتے ہیں را لام کی طرح، را نہیں ہے یہ. رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین را ہے. شین کاف را، با سین میم. اب با کے بعد سین ہے اور سین کے بعد میم ہے، تو سین کی نون پوری ادا کر کے پھر میم ادا کریں گے. با سین میم. الحمدللہ عز وجل سبق نمبر 2 کا اختتام ہو گیا. اور سبق نمبر 2 میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حروف کی ادائیگی، یعنی ایک ساتھ 3 حروف 2 حروف کی ہم نے ادائیگی سیکھی. اور اس میں ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم مختلف جگہوں سے نکلنے والے، کہ ایک حرف منہ سے نکل رہا ہے تو ایک حلق سے نکل رہا ہے، صحیح ہے نا؟ تو مختلف جگہوں سے نکلنے والے حروف کو ہم اچھی طرح پڑھ لیں. پہچان تو ہے. اس تختی میں، تختی نمبر 2 میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مدنی منوں کو پہچان کروائی جاتی ہے. تو ہم الحمدللہ پہچان تو ہمیں ہے، ہمیں صرف ادائیگی کو بہتر کرنا ہے، ادائیگی کو سیکھنا ہے کہ ایک حلق والا حرف اور ایک زبان سے دانتوں سے نکلنے والا حرف، اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ دونوں حروف اپنے اپنے مخرج سے صحیح اور درست ادا ہو جائیں. اصل یہ چیز ہے. تو الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 2 ہماری مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ عز وجل زندگی رہی تو تختی نمبر 3 کا آغاز کریں گے. آئیے اب نماز کے اذکار میں مزید آگے بڑھتے ہیں. کل الحمدللہ عز وجل ثنا کی ہم نے ادائیگی کی تھی. ایک مرتبہ ثنا پڑھا کر پھر اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. تعوذ و تسمیہ اور وقت ملا تو سورہ فاتحہ بھی. ثنا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك. اب یہاں پہ وتعالى، یہاں پر ایک کلمہ ہے وتعالى، جس کے بارے میں کل ہم نے گزارش کی تھی کہ وتعالى کی لام کو نہیں کھینچا جاتا، وتعالى کی لام کو کھینچ کر پڑھیں گے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تعوذ یعنی تعوذ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم. نماز کے اندر جو تعوذ پڑھا جاتا ہے کیونکہ سبھی ایک ہیں، چاہے قرآن کریم سے پہلے پڑھا جائے یا نماز کے اندر پڑھا جائے، لیکن ہمارے تعوذ مختلف ہوتے ہیں. جب ہم کہیں تلاوت کریں یا کہیں بیان کا سلسلہ ہو یا تعوذ و تسبیح پڑھنے کا موقع ملے تو ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کے اندر ہمارا کیا عالم ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس وقت توجہ نہیں ہوتی. منہ زبانی یاد ہے، منہ سے نکل رہا ہے، کس طرح نکل رہا ہے ہمیں نہیں پتا. بعض اوقات اسی وجہ سے ہماری ادائیگی خراب بھی ہو جاتی. بہت سارے اسلامی بھائی اس طریقے سے بھی کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہماری ادائیگی بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. تو اس ادائیگی کے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں سے ادا کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہماری ادائیگی ہو رہی ہے. تو اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. را را حرف را، را کی ادائیگی رحمان رحیم میں را کی ادائیگی درست ہونی چاہیے. رحمان الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اب کچھ غلطیاں جو ہو جاتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، جیسے پڑھا جاتا ہے ال 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 غلط، ال آپ پڑھیں گے ال، کیا پڑھیں گے ال. بعض اوقات توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ال پڑھنے والا بھی پڑھ دیتا ہے ال. جلدی ہوتی ہے، جلد بازی، توجہ نہیں ہوتی. الحمدللہ الحمدللہ. جب بعض اوقات کسی بات پر الحمدللہ کہنا ہو اس وقت بھی ہماری توجہ نہیں رہتی تو الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. دللہ. دو لام ہیں اور دونوں لام کو باریک پڑھیں گے. الحمدللہ رب بل بل غلط، بل غلط، بل غلط. بالعالمین. رب العالمین. رب العالمین.
العالمین. اب پوری آیت کو الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. بیلے کی آواز آ رہی ہے تو یہ سبق آپ کو پہنچا کر اس امید کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ اس کی مشق کر کے آئیں گے. اس ایک آیت کو، پہلی آیت کو تو آپ بالکل درست کر لیجئے. صحیح، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.